کالم تیری 2 ٹکیا دی نوکری، کالم نگار راجہ کاشف جنجوا۔ مانوس فضاؤں سے اجنبی فضاؤں تک کا سفر انسان کو نئے تجربے سے روشناس کرتا ہے۔ شاید یہ وقت خواب کے تعبیر میں ڈھلنے کا ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے اس سے جدائی کا تصور بھی محال ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے اتنا آسان نہیں کہ آسانی کے ساتھ اپنی جنم بھومی، اپنے آباء و اجداد کے دیس کو، اس دیس کو جہاں کی مٹی کی سوندھی خوشبو اس کے رگوں پہ میں سمائی ہو، چھوڑ دے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی واضح مقصد آپ کے مقدر نے آپ کی جبینوں پر انمٹ نادیدہ سیاہی سے لکھ دیا ہو۔ اس صورت میں فرد کی روانگی کے اسباب غیب سے ہو جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا اور آپ اجنبی فضاؤں میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ اجنبی راستے اور اجنبی سرزمین جہاں آپ مقدر آزمانے آئے ہیں، آپ کے سامنے مسائل اور وسائل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ سراغ زندگی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں یہ تو وہ جانتا ہے جس پر بیتی ہو۔ روزگار رزق پلیٹ میں رکھے ہوئے نہیں ملتے، آغاز معمولی سہی لیکن امیدیں زندہ ہوتی ہیں، خواب تعبیر میں ڈھلنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ زندگی اپنا خراج لیتی ہے، امیدیں جلتی بجھتی ہیں۔ سوچیں کہ آج تو موبائل فون ہے، رابطے آسان ہیں، پہلے پرائے دیس جانے والوں پر کیا کیا نہ بیتی ہوگی۔ وہ جو رزق کی تلاش میں دیار غیر کا سفر اختیار کرتے ہیں، ان کے جسم اجنبی دیس میں اور دل اپنے دیس میں اپنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہر لمحہ جیتے ہیں اور ہر لہجہ مرتے ہیں، یہی حیات ہے۔ جب تک روح جسم کے پنجرے میں قید ہے، جد و جہد تو کرنی ہے۔ بے شمار مسافر دیار غیر کو اپنی جوانیاں دان دیتے ہیں، تب کہیں دیس میں ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے۔ پوچھنا ہے تو ان نو بیاہتا دلہنوں سے پوچھئے کہ جن کے شوہر محض چند روز یا چند ہفتوں کے لیے پردیس سے شادی کرنے کے لیے آتے ہیں اور شادی کے بعد دلہن کے ہاتھوں اور پیروں کی مہندی بھی نہیں اتری ہوتی اور ان کے پردیس جانے کا وقت سر پر آن کھڑا ہوتا ہے۔ عجیب منظر ہوتا ہے، دلہن کیا بولے مشرقی جو ٹھہری، لیکن دلہا بھی تو مغربی نہیں ہوتا، اس کا تعلق بھی تو اس دیس سے ہی ہوتا ہے، کتنا ضبط کرے۔ پردیس جا کر اس نے بھی شادی کی تصویروں سے ہی دل کو بہلانا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ روتے جانا ہوتا ہے۔ مقدر بھی کیا چیز ہے، ہم سے پوچھتا بھی نہیں اور خاموشی سے ہماری زمینوں پر سفر لکھ دیتا ہے۔ میرے کانوں میں اس دلہن کے الفاظ اس لمحے گونج رہے ہیں جو اس نے مجھ سے سوال کی صورت میں کیے تھے کہ مردوں نے جب باہر ہی جانا ہوتا ہے تو وہ شادی ہی کیوں کرتے ہیں۔ میں اس کو کیا بتاتا کہ مرد تو نام ہی سفر کا ہے، ہر شخص اپنی فیملی کو باہر سیٹ تو نہیں کر سکتا، بہت مسائل ہیں، لیکن بیوی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا شوہر ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ انسانی جذبات کی کیا بات کریں۔ 1974 میں ریلیز ہونے والی ہندوستانی فلم روٹی کپڑا اور مکان کا ایک گانا مجھے یاد آ رہا ہے جو ایک بیوی کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: ہائے ہائے یہ مجبوری، یہ موسم اور یہ دوری، مجھے پل پل ہے تڑپائے، تیری 2 ٹکیا کی دی نوکری میں میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ہائے ہائے یہ مجبوری، کتنے ساون بیت گئے، بیٹھی ہوں آس لگائے، جس ساون میں ملے سانوریا وہ ساون کب آئے کب آئے۔ مدھر ملن کا یہ ساون ہاتھوں سے نکلا جائے، اور تیری 2 ٹکیا دی نوکری۔ پریم کا ایسا بندھن ہے جو بندھ کے پھر نہ ٹوٹے، اس نوکری کا کیا ہے بھروسہ، آج ملے کل چھوٹے کل چھوٹے۔ امبر پہ ہے رچا سومبر، امبر پہ ہے رچا سومبر، اور پھر بھی تو گھبرائے، اور تیری 2 ٹکیا دی نوکری۔ لتا جی نے اس کو گایا اور سنتوش آنند نے اسے لکھا۔ یہ ایک عورت کے جذبات کی مکمل عکاسی کرتا ہے، لیکن مرد جس جہنم سے گزرتا ہے اس کا اندازہ کوئی کیا لگائے گا۔ دیار غیر میں تو محنت ہی محنت ہے، لیکن سوچئے اتنی محنت کے بعد آج بہت سے لوگوں نے اپنا مقام بنایا ہے، مقدر نے ان کو نوازا بھی تو ہے، یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے۔ اور نوکری چاہے 2 ٹکیا کی ہو، اس سے گھر بھر کا چولہا جلتا ہے، یہ کون بیویوں کو سمجھائے۔ زندگی آسان نہیں، ہر لمحہ خراج لیتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ ہوں، کام تو کرنا ہے، تو پھر محنت سے جی کو چرانا کیا۔ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد اہم ہے اور مرد کے لیے اس کا کام، تو سب کی اپنی ترجیحات ہیں۔ زندگی فلم نہیں کہ عشق میں گزر جائے، زندگی کٹھن ہے،
یقین نہ آئے تو اپنے پاؤں کے چھالوں سے کبھی دریافت کر لیں، سوچئے گا ضرور